شاہ علوی السلام علیکم. میں ہر اس شخص کو اس منچ سے سلام کرتا ہوں جو شاہ علوی سماج کی ترقی کامیابی کے لیے اکیلے یا کسی گروپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. میں ہر اس شخص کو سلام کرتا ہوں جو اس وقت ہمارے بیچ موجود نہیں ہے لیکن ان کی دعائیں ہمارے بیچ ہیں. آل یو پی شاہ علوی کانفرنس 2016 سرزمین لکھنؤ میں اس مشہور رجندرالے میں آرگنائز کرنے کے لیے جناب عرفان احمد علی پریزیڈنٹ شاہ علوی ایسوسی ایشن انڈیا کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی اس ٹیم کو سلام کرتا ہوں, ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. آج سب سے اہم ضرورت سبھی بھائیوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ہے, آپس میں محبت پیدا کرنے کی ہے, ایک ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرنے کی ہے, آپس میں لگاؤ کی ہے. اسلام دن میں 5 مرتبہ مسجد کی میناروں سے صلاح نماز پڑھنے کندھے سے کندھے میں ایک چیٹی کھمبے پر چڑھنا چاہتی ہے, بار بار گر جاتی ہے, لگاتار کوشش کے بعد ایک بار چڑھ جاتی ہے. ذرا غور فرمائیں, یہ اس کا جنون ہے, اس کا حد ہے, تبھی تو چڑھ پائی تھی کھمبے پر, ورنہ ممکن نہیں تھا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک گاؤں میں 2 بچے گہرے دوست تھے جن میں چھوٹے کی عمر 6 سال اور بڑے کی عمر 10 سال کی تھی. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. وہ ساتھ ساتھ کھیلتے کھاتے نہاتے گھومتے پڑھتے تھے. ایک دن دونوں کھیلتے کھیلتے گاؤں سے دور جنگل میں نکل گئے. انہوں نے کھیلتے کھیلتے الٹا چلنے کھیل شروع کیا. بچے کھیلتے نا الٹا چلیں گے بھائی, کھیل شروع کیا تو بڑا بچہ جس کی عمر 10 سال کی وہ کنویں میں گر گیا. گاؤں میں تھے تو پتہ نہیں لگتا ہے, ادھر بڑگل تو ہوتی نہیں. کنویں میں گر گیا, بچاؤ بچاؤ چلانے لگا. اس کا دوست جس کی عمر 6 سال تھی وہ بھاگتا ہوا آیا, کنویں کے گرے دوست کو دیکھ کر گھبرا گیا, مدد کے لیے ہر طرف دوڑا, چلایا, اسے دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا. کنویں کے پاس گاؤں میں اکثر ایک بالٹی ہوتی ہے, جسے میں رسی لگی ہوتی ہے, لوگ کوئی راگیر آئے تو پانی پی لے. وہ چھوٹے دوست نے اس بالٹی کو کنویں میں لٹکا دیا. اس کے بڑے دوست نے مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لیا اور چھوٹا دوست ضرور کی حد تک پوری طاقت لگا کے اسے کھینچتا رہا. باہر نکل کر دونوں دوست خوش ہوئے لیکن ڈرے ہوئے تھے کہ گاؤں میں جائیں گے, جب یہ واقعہ بتائیں گے تو لوگ ناراض ہوں گے, بھائی تم نے ایسا کیوں کیا. گاؤں گئے, انہوں نے سب بات بتائی تو گاؤں کے لوگ اس کی باتیں یقین ہی نہیں کر رہے. بھائی کیسے پاسبل ہے, چھوٹا بچہ جس کا وزن سے بڑے بچے کے پاس بہت زیادہ, یہ اٹھا ہی نہیں پائے گا اس کو, پھر الٹا کھینچنا. صرف ایک رحیم چاچا تھے پورے گاؤں کے اندر جو اس بات کو صحیح مان رہے تھے. میں ایگزامپل کچھ کہنے کے لیے دینا چاہ رہا ہوں. سارے گاؤں والے اکٹھا ہو کر رحیم چاچا کے پاس پہنچے. رحیم چاچا سے بولے کہ اس سے گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کیا بات ہے, جو بچے بتا رہے ہیں وہ صحیح تو بتا رہے. تو گاؤں والوں نے کہا چھوٹا بچہ بڑا بچہ سے کافی وزنی ہے, بھاری ہے, گاؤں کے نیچے سے اوپر گرتی بھی نہیں ہے, کنویں کے اوپر مٹی کے سارے اس نے رسی سے کھینچ لیا ہوگا, یہ ناممکن. تو رحیم چاچا نے کہا یہ گھٹنا گھٹی اس وقت ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں تھا. یہ طاقت کہاں سے آئی ان کی؟ جس وقت یہ گھٹنا گھٹی ان کی مدد کے لیے اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا, بس یہی ان کی طاقت بن گئی. اور چھوٹے بچے نے کرشمہ کر دکھایا. اگر جنون کی حد تک ہم تعلیم لینے کے لیے جٹ جائیں گے تو موجودہ حالات اسکولوں سے بھی اپنے بچوں کو بہترین تعلیم اور اونچے اونچے عہدے دلا پائیں گے. اگر ہم سرکاری مدد امیروں کی امداد کی طرف دیکھتے رہے تو ختم ہو جائیں گے. لگ بھگ ختم ہو چکے تھے. یہ تو نئی جنریشن پیدا ہوئی ہے کہ ہم لوگ کچھ نکل کے آ پا رہے ہیں. غربتی ہماری طاقت ہے, ہم اس غربت سے کیوں گھبرائیں, وہی تو ہماری طاقت ہے. ہمیں اسی سے تو سیکھنا ہے, اسی سے نکلنا ہے, اسی سے باہر آنا ہے. ہم سب کو اسی میں سے اٹھ کر باہر کھڑا ہونا ہے, باہر نکلنا ہے. ہمیں اپنی پوری مدد خود کرنی ہے. دنیاوی دینی ترقی کا سب سے مضبوط پلار تعلیم کو ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. کسی بچے کی پہلی یونیورسٹی اس کی ماں کی گود ہوتی ہے, بالکل پہلی یونیورسٹی اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. اس کا گھر ہوتا ہے, اس کا ماحول ہوتا ہے. بچہ انگلینڈ میں پیدا ہوتا ہے, انگلش بولتا ہے. عرب میں پیدا ہوتا ہے, عربی بولتا ہے. ہندوستانی بولتا ہے, ہندوستانی بولتا ہے.
جیسی ماں باپ انداز میں بولتے ہیں بچہ ویسے انداز میں بولتا ہے، تو اسے سکھاتا کون ہے؟ اس کی ماں اور اس کا ماحول۔ جب اس کی ماں اور ماحول نے جو سکھایا بچہ وہی تو کرے گا۔ اس کو سکھایا ہی نہیں کہ تمہیں آفیسر بننا ہے، اس کے اندر سینٹیمنٹ ہی ڈیولپ نہیں کہ تمہیں بچہ پڑھ لے کر کے اپنا نام روشن کرنا ہے، اسے دیندار بننا ہے، دنیاوی بننا ہے، اس کو بتایا نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک لڑکا پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے برادری کا، اور ایک بیٹی پڑھتی ہے تو ایک گھر پڑھتا ہے، ایک سماج پڑھتا ہے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی بہترین تعلیم دلوانی ہے، تعلیم کو لے کر سماج میں ایک جنون پیدا کرنا ہے، تعلیم کو لے کر سماج میں جنون پیدا کرنا ہے۔ ہمیں بھوکے رہ کر بچوں کی فیس پڑھائی کی فکر کرنے والا سماج بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دشا میں کام نہیں ہو رہا ہے، سبھی آدمی بڑی لگن سے لگے ہوئے ہیں، رزلٹ بھی آ رہے ہیں، لیکن رزلٹ آنے کی اسپیڈ سلو ہے۔ ہمیں اس اسپیڈ کو بڑھانا ہے، پڑھنے والوں کا دائرہ بڑھانا ہے، سماج کے ہر بچے کو تعلیم سے جوڑنا ہے۔ ہمیں بچوں کی دیندار اونچے عہدوں کا افسر، سائنٹسٹ، انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، جج، آرمی کا افسر، آئی ایس، آئی پی ایس، پی سی ایس، پروفیسر وغیرہ وغیرہ بنانا ہے۔ ہم انہیں سکھائیں گے، بچپن سے پڑھائیں گے، ان کی گھٹی میں شامل کریں گے، تبھی یہ ممکن ہے۔ کرٹیسزم کے دور میں جب سر سید احمد علی صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا خواب دیکھا اور جڑ گئے تو ایک بڑا طبقہ فتوے دینے لگا، ایک بڑا طبقہ فتوے دینے لگا، انہیں خلاف ہو گیا، مشکل پیدا کرنے لگا۔ آج اے ایم یو کی وجہ سے مسلمانوں کا تعلیمی پرچم بلندی پر۔ یہ کسی امیر کی پارٹی کا پروگرام نہیں ہے جہاں اپنی شہرت کے لیے بریانی بنائی گئی ہو اور بابا کہلوایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کا، ہمارا سبھی کا وکاس سے جڑا پروگرام ہے، یہ ہمارا آپ کا سبھی کا وکاس سے جڑا پروگرام ہے۔ جب تک ہم سبھی اکٹھا نہیں ہوں گے، اپنے سماج شاہی کی موجودگی کا احساس دوسری طاقتوں کو کیسے کرا سکتے ہیں؟ جب وہ اکٹھا ہی نہیں ہو پائیں گے تو دوسرے لوگ کیسے جانیں گے کہ ہماری تعداد اتر پردیش میں کتنی ہے، ہماری تعداد ضلع میں کتنی ہے، ہماری تعداد کانسٹیچوئنسی میں کتنی ہے، ہمارے جو ودھائک جی کھڑے ہو رہے ہیں جس چھیتر میں بھی ہم لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ کیسے انداز ہوگا کہ یہاں پر 35,000 علویوں کے ووٹ ہیں، جب ہم آپس میں لڑ کے نہیں بتا پا رہے؟ جب ہم نہیں بتا پا رہے تو کون بتائے گا؟ سب سے بڑی دقت ہے کہ ہم کچھ کر تو رہے نہیں ہیں، کسی چیز کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی جگہ پر ہر آدمی کو عرفان عملی بننا ہوگا۔ ہر آدمی کو اپنی جگہ پر عرفان عملی بننا ہوگا، ہر آدمی کو اپنی جگہ پر اپنی پرچم کو بلند کرنا ہوگا، انہیں یہ احساس کرانا ہوگا کہ ہم اس کانسٹیچوئنسی میں اتنے ہیں، بدایت جی تمہیں ہرانا اور جتانا ہمارے بس میں ہے۔ ہمارے اتنے بچے اس گاؤں کے اب کے آئی ایس میں چلے گئے، ہم سے بڑا برادری کون ہے؟ ارے تم سالے وہ لکھتے ہو، فقیر لکھتے رہنا، ہمارا بلند اگر تعلیم پاتا ہے تو پنڈت بھی کہے گا کہ جا کر شادی کر دوں گا۔ وہ تو رونا رہا گانا چلتا رہے گا، لیکن یہ دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں کیا کر دیا علوی کے لیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علوی سماج کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو جتنے شخص یہاں بیٹھے ہیں اپنے محلے میں اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بہترین تعلیم کی دعوت دے دیں۔ اس سے بڑی کوئی دعوت نہیں، خدمت نہیں قوم کی۔ ایک گاؤں میں اب کیوں مان لیں، ایک گاؤں میں آگ لگی تھی، ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لاتی تھی اور چونچ سے پانی اس پر ڈال کر بھاگ جاتی تھی، پھر دوڑ کے تالاب سے پانی لاتی تھی، پھر ڈالتی تھی، پھر بھاگ جاتی تھی۔ ایک کوا دیکھ رہا تھا بڑا بیٹا غور سے، کوا نے کہا اے چڑیا تیری بھاگ دوڑ سے آگ نہیں بجھے گی؟ تو چڑیا بولی کہ میں جانتی ہوں یہ آگ جانتی ہوں نہیں بجھے گی، لیکن میں ہی جانتی ہوں کہ جس دن اس آگ کا ذکر ہوگا اس دن میری جو گنتی ہے وہ آگ بجھانے والوں میں ہوگی اور تیری گنتی تماشا دیکھنے والوں میں ہوگی۔ ہماری گنتی آگ بجھانے والوں میں ہو، برادری کے ترقی میں ہو، تماشا دیکھنے والوں میں نہ ہو۔ بڑی اچھی میٹنگ کر رہے تھے، پورے نہیں پہنچے۔ ہمیں کرٹیسزم نہیں چاہیے، ہمارا ایک ایک آدمی 1-1 لاکھ کے برابر ہے، اتنی بڑی محفل تو مجھے کہیں ملتی نہیں۔
ہم کم نہیں ہیں، ہماری تعداد، ہمارا جذبہ بہت ہے۔ ہم سبھی کو اپنے اپنے استر سے محنت ہو کرنی ہے، دماغ کی سچی کرنی، رزلٹ تبھی نکلے گا اور جب دھیرے دھیرے جوڑیں گے، اکٹھا ہوں گے تو رزلٹ بھی آئیں گے۔ آج ایک چھوٹی سی بات ہے کرنٹ، آج مسلمانوں کو فرقوں مسلکوں میں بٹنے کا دور چل رہا ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے مسلک کو بہتر، فرقوں کو بہتر بتانے میں دوسروں کی خود کو نیچے دکھا رہا ہے، لیکن کبھی دونوں کسی نے سوچا ہے کہ جین دھرم میں دو ہوتے ہیں، پیتامبر سویتامبر۔ پیتامبر ننگے رہتے ہیں، سویتامبر کپڑے پہنتے ہیں، لیکن کبھی دونوں نے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالتے، صرف اپنی بات کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں سناتن، آریہ سماج وغیرہ وغیرہ ہزاروں دیوتاؤں کو الگ الگ بھگوان ماننے والے کبھی آپس میں جھگڑتے نہیں ہیں بھگوان کو لے کر کے۔ تم ہنومان جی کو مانو، میں لکشمی کو ماننا ہوں، تم گنیش جی کو مانو، کوئی شکایت نہیں۔ عیسائیوں میں پروٹسٹینٹ کیتھولک ہوتے ہیں، کبھی جھگڑا سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا نا؟ کبھی اس بات کو لے کر آپس میں کبھی نہیں لڑتے، تو آخری برائی مسلمان میں کیسے آ گئی؟ ہم مسلمانوں میں کیسے آ گئی؟ ہم نادانی کرنے لگے، بدتمیزی کرنے لگے، ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگے۔ بدتمیزی کی حد تو جب ہو گئی جب قبر کھود کر لاش باہر پھینک دی۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، اس گھنونی حرکتوں سے بچنا ہے۔ آج بہت بڑی طاقت اتنی دشمنی پیدا کرنا چاہتی ہیں کہ ایک کی لاش دوسرا آدمی اکھاڑ کر کے جوتوں کی مالا ڈال کر پھینک کے آتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ ہمیں شرم آتی ہے ایسے لوگوں کے کارنامے پر، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص اپنے دماغ میں بات کو بیٹھائے کہ ہم اس طرح کی حرکت نہ تو ہونے دیں گے نہ کرنے دیں گے۔ تم کس کو مانتے ہو تم جانو، تم اپنی نماز پڑھتے ہو، اپنے مدرسے میں بھیجتے ہو، اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہو، اچھے سے اچھا کرو، یہ ہماری خواہش ہے، لیکن ایک دوسرے کرٹیسزم نہیں کرنا۔ اپنی قبر پہ ہمیں لیٹنا ہے، ان کو اپنی قبر پہ لیٹنا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے ہم سماج میں اپنے آپ کو بدنام کرتے جا رہے ہیں، یہ ہم کو روکنا ہے۔ تو یہ میرے حساب سے اہم ضروری ہو گیا کہ ہم تعلیم پہ دھیان دیں، اور تعلیم کو دھیان دینے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیٹی کو تعلیم دیں۔ جب بیٹی ہماری اچھی تعلیم دے گی اور جس گھر میں شادی ہو کے جائے گی تو اس گھر کو آباد کرے گی، اپنے بچوں کو تعلیم دے گی۔ تعلیم کا سلسلہ ایک چین ہے۔ میں آخر میں تو اپنے اس پوری ٹیم کو، آپ سبھی کو دل سے استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پورے تنظیم کے مقصد کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔